السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اما بعد، شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب آپ اس بات کو متحقق کر لیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین سے جو قتال کیا، رسول رحمت علیہ الصلاۃ والسلام نے مشرکین کے ساتھ جو جنگیں لڑیں، ان کا مقصد یہ تھا لِيَكُونَ الدُّعَاءُ كُلُّهُ لِلَّهِ، تاکہ دعا کی جتنی بھی اقسام ہیں وہ ساری کی ساری اللہ کے لیے انجام دی جائیں، اور وَالذَّبْحُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور ذبح سارا کا سارا اللہ کے لیے کیا جائے، اور وَالنَّذْرُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور نظر و نیاز سارا کا سارا اللہ کا ہو، وَالْإِسْتِغَاثَةُ كُلُّهَا بِاللَّهِ، اور سارے کے سارے استغاثہ جو ہیں وہ اللہ ہی سے کیے جائیں۔ دعا، ذبح اور نظر کے بارے میں ہم نے بات کی تھی، اور استغاثہ کے بارے میں بھی ہم نے بات کی تھی کہ استغاثہ کا جو معنی ہے وہ ہے طلب الغوث، مدد کا مانگنا، اور ہلاکت اور سختی سے بچانا۔ اور اس کی اقسام میں پہلی قسم جو ہے وہ ہے الاستغاثۃ باللہ، اللہ عز و جل سے استغاثہ کرنا، اللہ عز و جل سے مدد مانگنا مشکلات میں، اور ہلاکت اور اسی طرح سے سختیوں میں نجات کے لیے اللہ سے استغاثہ کرنا۔ یہ اعمال میں سب سے افضل ترین عمل ہے، اور یہ اعمال میں سب سے کامل ترین عمل ہے۔ یہ انبیاء علیہم السلام اور ان کے پیروکاروں کا شیوا رہا ہے۔ شدت میں، مشکلات میں اللہ رب العالمین سے استغاثہ کرنا، یہ انبیاء علیہم السلام اور ان کے اتباع کا، ان کے پیروکاروں کا وتیرہ رہا ہے، یہ ان کا شیوا رہا ہے۔ اور اس کی دلیل ہم نے پڑھی تھی اللہ تعالیٰ کا فرمان اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، سورہ انفال آیت نمبر 9۔ اللہ فرماتے ہیں جب تم استغاثہ کر رہے تھے اپنے رب سے، فاستجاب لکم، تو تمہارے رب نے تمہارا استغاثہ قبول کر لیا کہ میں
تمہاری مدد کروں گا 1000 فرشتوں سے جو یکے بعد دیگرے ایک دوسرے کے ردیف ہوں گے۔ تو یہ استغاثہ کی پہلی قسم ہے جو اللہ رب العالمین سے استغاثہ کیا جائے۔ دوسری قسم ہے اموات سے استغاثہ کرنا یا زندے سے استغاثہ کرنا جو موجود نہیں ہو، میت سے استغاثہ کرنا یا ایسے زندہ شخص سے استغاثہ کرنا جو حاضر نہیں ہے۔ تو استغاثہ اموات سے کرنا یا زندوں سے کرنا جو غیر حاضر ہیں، جن کو مدد کرنے کی طاقت ہے لیکن غیر حاضر ہے، تو یہ استغاثہ بھی شرک ہے، یہ استغاثہ شرک ہے۔ کیونکہ ایسا استغاثہ یعنی اموات سے استغاثہ کرنا، مرے ہوئے لوگوں سے استغاثہ کرنا، مرے ہوئے لوگوں سے مدد مانگنا، یا اسی طرح سے غیر حاضر زندہ سے، غیر حاضر زندہ شخص سے استغاثہ کرنا، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اس کا اعتقاد ہے، اس استغاثہ کرنے والے کا اعتقاد ہے، اس کا عقیدہ ہے اس میت کے بارے میں یا اس زندہ کے بارے میں کہ کائنات کے اندر ان کا ہاتھ ہے، کائنات کے تصرف میں ان کا ہاتھ ہے، اسی لیے تو وہ استغاثہ کر رہا ہے میت سے، اسی لیے تو وہ اس زندہ سے جو غیر حاضر ہے اس سے استغاثہ کر رہا ہے، ورنہ کیوں کرتا؟ تو گویا کہ یہ اس اعتقاد کی وجہ سے کرتا ہے، اس عقیدے کی وجہ سے کرتا ہے کہ اس کے اندر کائنات کے اندر کوئی نہ کوئی تصرف ہے۔ تو اس طرح سے اگر کوئی کرتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ کائنات کے اندر اللہ رب العالمین کے سوا کسی کا تصرف ہے، تو یہ گویا کہ وہ ربوبیت کا ایک حصہ ان کے نام کرتا ہے، کیونکہ کائنات کے اندر تصرفات یہ صرف اللہ رب العالمین کے شائن شان ہے، اور یہ صرف اللہ رب العالمین کرتے ہیں۔ یدبر الامر من السماء الى الارض، آسمان و زمین کے درمیان جو تصرفات ہیں، جو تدبیرات ہیں، وہ اللہ رب العالمین کے ذریعے سے ہوتی ہیں۔ تو گو کہ اگر کوئی شخص ایسا عقیدہ کسی غیر کے بارے میں رکھتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے بارے میں، تو گویا کہ اس نے ان کو ربوبیت کا بعض حصہ دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون، سورۃ النمل آیت نمبر 62۔ اللہ فرماتے ہیں کون ہے جو بے چینوں کی دعا کو سنتا ہے جب وہ اسے دعا کرتے ہیں، اور کون ہے جو سوء کو دور کرتا ہے، جو تکلیف کو دور کرتا ہے، اور کون ہے جو تم کو زمین کا خلیفہ بناتا ہے۔ اِلَٰهٌ مَّعَ اللہ، کیا کوئی الہ ہے اللہ کے ساتھ؟ قلیلا ما تذکرون، بہت کم ہے جو تم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ تو گویا کہ یہ جو قسم ہے استغاثہ کی، یہ شرک ہے، کیونکہ اس استغاثہ کرنے والے نے اس میت کو جو دعا کی یا اس زندہ کو جو دعا کی، جو زندہ غیر حاضر ہے، غائب ہے، موجود نہیں ہے سامنے، تو گویا کہ اس نے دعا اس لیے کی کہ اس نے ان کو کائنات کے اندر تصرف والا گردانا۔ ان کا خیال ہے کہ کائنات کے اندر ان کا تصرف ہے، کائنات کے اندر ان لوگوں کا کچھ تصرف ہے، اسی لیے اس نے ان کو پکارا۔ تو ایسا شخص جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ مشرک ہے۔ استغاثہ کی تیسری قسم
زندہ ان لوگوں سے، زندہ شخص سے استغاثہ کرنا جو مدد کرنے کی طاقت رکھتے ہوں، جو مدد کرنے کی طاقت رکھتے ہوں، کسی ایسی چیز میں مدد دینا جو طاقت رکھتے ہوں اغاثہ پر، تو یہ جائز ہے۔ اسی طرح جیسے کہ ان سے استعانہ یعنی مدد لینا جائز ہے، اسی طرح سے استغاثہ کرنا بھی جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں فرمایا فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ، سورہ قصص آیت نمبر 15۔ اللہ فرماتے ہیں فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ، پس موسیٰ علیہ السلام سے استغاثہ کیا اس شخص نے جو موسیٰ کی قوم سے تھا، علی الذی من عدوہ، اس شخص کے خلاف جو ان کے دشمنوں میں سے تھا، فوکزہ موسیٰ فقضى علیہ، تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو تماچا مارا اور اس کو مار دیا۔ تو یہاں اللہ نے فرمایا فاستغاثہ الذی من شیعتہ، کہ موسیٰ علیہ السلام سے استغاثہ کیا اس نے جو موسیٰ کی قوم سے تھا۔ تو گویا کہ اللہ رب العالمین نے یہ واقعہ نقل کیا، اور اللہ رب العالمین جب قرآن کریم کے اندر کوئی ایسا واقعہ نقل کریں جو انبیاء سے متعلق ہو اور پھر اس واقعے کو مطلقاً بیان کرے، چونکہ اللہ کبھی جو ہے تنقید کرتے ہیں، کبھی اللہ رب العالمین واقعے کو بیان کرنے کے بعد تنقید کرتے ہیں، کبھی واقعے کو بیان کرنے کے بعد تعریف کرتے ہیں، اور کبھی اللہ رب العالمین مطلق چھوڑ دیتے ہیں۔ تو مطلق جو واقعہ چھوڑ دیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کیا ہے، وہ دلیل ہوتا ہے جواز کی۔ تو یہ جو ہے استغاثہ ہے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے شخص کا موسیٰ علیہ السلام سے، تو گویا کہ استغاثہ کرنا کیا ہے، استغاثہ زندہ سے کرنا جائز ہے جو حاضر ہو اور جو طاقت رکھتا ہو مدد کرنے کی۔ چوتھی قسم استغاثہ کسی ایسے زندہ شخص سے جو طاقت نہیں رکھتا ہو مدد کرنے کی، اور اس کا کوئی اعتقاد بھی نہ ہو کہ اس کی کوئی خفی قوت ہے، کوئی تصرف ہے، یہ اعتقاد نہ ہو، بس وہ زندہ ہو لیکن طاقت نہیں رکھتا ہو۔ مثال کے طور پر کوئی شخص استغاثہ کرے کسی ایسے شخص سے جو معذور ہو، جو فالج زدہ ہو۔ فالج زدہ شخص جو ہے وہ بیکار ہو، اس کی جو ہے بدن وہ رہ گیا ہو، اس کو چلنے کی سکت نہ ہو، لیکن یہ کیا ہے، یہ اس مشلول سے استغاثہ کرتا ہے میرا ہاتھ پکڑو، مجھے لے جاؤ فلاں جگہ تک، یا مجھ پر میرا دشمن حملہ آور ہے تو مجھے اس دشمن سے بچاؤ۔ اب بھائی یہ تو خود بیچارہ جو ہے کیا ہے، مشلول ہے، یہ خود بیچارہ جو ہے وہ فالج زدہ ہے، یہ خود بیچارہ کمزور ہے، یہ معذور ہے، یہ کیا آپ کی مدد کرے گا؟ تو وہ کہے کہ جو ہے میری مدد کرو، تو یہ جو ہے یہ لغو ہے اور یہ سخریہ ہے، مذاق ہے مستغاث سے، یعنی جس سے استغاثہ کیا جاتا ہے اس کے ساتھ یہ مذاق ہے، تو اس لیے یہ ممنوع ہے کیونکہ یہ مذاق کے باب میں آتا ہے۔ اور اسی طرح سے اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس سے یہ اندیشہ ہے کہ کوئی اور تیسرا شخص جو دیکھتا ہو ایسا کرتے ہوئے دیکھے کسی آدمی کو، تو وہ کیا ہے، وہ اس کے بارے میں غلط خیال رکھے کہ یہ کیا ہے، یہ کوئی پہنچا ہوا آدمی ہے اور اس کے اندر کوئی خفی قوت ہے، یہ دیتا ہے، تو یہ بھی کیا ہے، یہ استغاثہ کی چوتھی قسم ہے، اور یہ بھی اس اعتبار سے ممنوع ہے کہ اس میں ایک قسم کا مذاق ہے، یا اس میں اندیشہ ہے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ اس کے اندر طاقت ہے جو ہے مدد کرنے کی۔ تو شیخ رحم اللہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام تشریف لائے، اور نبی علیہ السلام
اس لیے تشریف لائے کہ دعا، نظر، نیاز، ذبح، استغاثہ اور اسی طرح سے وجمیع انواع العبادات کلھا للہ، تاکہ عبادات کی ساری قسمیں ساری کی ساری اللہ رب العالمین کے لیے ہوں، اللہ رب العالمین کے لیے ہوں۔ کہتے ہیں شیخ رحم اللہ، وعرفت ان اقرارهم بتوحید الربوبیہ لم يدخلهم فی الاسلام، آپ نے جب اس بات کو بھی پہچان لیا کہ توحید ربوبیت کا اقرار کرنا ان لوگوں کا، مشرکین مکہ کا، اس نے انہیں اسلام میں داخل نہیں کیا، وَأَنَّ قَصْدَهُمْ الْمَلَائِكَةُ وَالْأَنْبِيَاءُ وَالْأَوْلِيَاءُ يُرِيدُونَ شَفَاعَتَهُمْ وَالتَّقَرُّبَ إِلَى اللَّهِ بِذَلِكَ هُوَ الَّذِي أَحَلَّ دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، کہ اس توحید ربوبیت کے اقرار نے انہیں اسلام میں داخل نہیں کیا، اور فرشتوں کو چاہنا، انبیاء کو چاہنا، اولیاء کو چاہنا، وہ ان سے شفاعت کرنا چاہتے تھے، اور ان کے وہ جو ہے التقرب اللہ چاہتے تھے ان کے ذریعے سے، اسی وجہ سے ان کا خون اور ان کا مال حلال ہوا۔ یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے قتال کیا، حالانکہ وہ لوگ توحید ربوبیت کو تو مانتے تھے، البتہ وہ فرشتوں سے دعائیں کرتے تھے، وہ انبیاء سے مانگتے تھے، وہ اولیاء سے مانگتے تھے، وہ ان کی شفاعت چاہتے تھے، وہ ان سے جو ہے کیا کہتے تھے، وہ تقرب چاہتے تھے ان کے ذریعے، اور اس فعل نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے ساتھ قتال کرنے پر اکسایا، اور اسی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے خون اور ان کے اموال کو حلال کیا۔ جب آپ اس بات کو پہچان جائیں گے، شیخ کہتے ہیں عرفت حینئذ التوحید الذی دعت الیہ الرسل وابى عن الاقرار به المشرکون، تو آپ پہچانیں گے، آپ سمجھ جائیں گے کہ توحید، جس توحید کی دعوت دی رسولوں نے، اور جس توحید کے اقرار کرنے سے مشرکین نے انکار کیا، وہ کون سی توحید ہے؟ یعنی وہ توحید ربوبیت کو تو مانتے تھے، وہ توحید الوہیت کو نہیں مانتے تھے۔ کہتے ہیں وَهَذَا التَّوْحِيدُ هُوَ مَعْنَى قَوْلِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، مصنف رحمت اللہ علیہ نے اس بات کو ثابت کیا کہ جس توحید کی دعوت رسولوں نے دی، جس توحید کی دعوت رسولوں نے دی، اور جس توحید کو لے کے رسول مبعوث ہوئے، وہ توحید الوہیت ہے، وہ توحید عبادت ہے، یا وہ توحید العبودیت ہے، کیونکہ جن مشرکین کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، جن لوگوں کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، وہ توحید ربوبیت کو مانتے تھے، لیکن اس کے باوجود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے خون اور ان کے اموال کو حلال کیا۔ حلال کرنے کا مطلب یعنی ان کو قبضے میں کیا، جانوں کو مارا، قتل کیا ان کو، اور ان کے اموال کو بطور غنیمت لیا۔ ان سے جو لڑا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، جو جنگیں کی، وہ اس وجہ سے کی کہ وہ فرشتوں کی عبادت کرتے تھے، وہ انبیاء کی عبادت کرتے تھے، وہ اولیاء کی عبادت کرتے تھے۔
وہ صالحین کو پوجتے تھے، اور ان کا جو مقصد تھا، ان کا مقصد تھا کہ وہ انبیاء کو، ملائکہ کو، صالحین کو جو پکارتے ہیں، ان کی جو عبادت کرتے ہیں، وہ صرف اس لیے ہے تاکہ وہ انہیں اللہ کے قریب کریں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا۔ سورہ زمر آیت نمبر 3۔ تو گویا کہ وہ لوگ اس بات کے اقراری تھے کہ اللہ رب العالمین ہی مقصود ہے، لیکن وہ فرشتوں کو اس لیے چاہتے تھے، فرشتے وغیرہ کو اس لیے چاہتے تھے تاکہ وہ انہیں اللہ کے قریب کریں، اور اس کے باوجود وہ لوگ توحید میں داخل نہیں ہوئے۔ یہ جو شیخ رحم اللہ فرماتے ہیں وَهَذَا التَّوْحِيدُ هُوَ مَعْنَى قَوْلُكَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، یعنی یہی توحید، توحید الوہیت، یہی وہ توحید ہے جو لا الہ الا اللہ کا معنی ہے، یعنی لا الہ الا اللہ کا جو معنی ہے وہ ہے لا معبود بحق الا اللہ۔ کیونکہ الہ مشرکین مکہ کے پاس وہ تھا جسے ان مسائل میں یاد کیا جاتا تھا، دعا کے وقت، ذبح کے وقت، نذر و نیاز کے وقت، اور استغاثہ کے وقت، استعانہ کے وقت، ان چیزوں میں مشرکین مکہ کے پاس جس کو یاد کیا جاتا تھا اسے الہ کہتے تھے وہ لوگ۔ دعا کے وقت ہو، ذبح کے وقت ہو، نذر و نیاز کے وقت ہو، یا اسی طرح استغاثہ کے وقت ہو، تو ان اوقات میں جس کو یاد کیا جاتا تھا ان کے پاس الہ، ان کے پاس وہی تھا، قطع نظر اس سے کہ جس کو وہ یاد کرتے تھے ان اوقات میں وہ فرشتہ رہا ہو، یا وہ نبی رہا ہو، یا وہ ولی رہا ہو، یا وہ درخت رہا ہو، یا قبر رہی ہو، یا جن رہا ہو۔ اور وہ ایسے اوقات میں جن کو پکارتے تھے انہیں وہ خالق نہیں کہتے تھے، رازق نہیں کہتے تھے، وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ الہ کے معنی کیا ہے، یہاں خالق ہے، رازق ہے، مدبر ہے، کیونکہ انہیں اس بات کا علم تھا، انہیں معلوم تھا کہ خالق صرف اللہ ہے، رازق صرف اللہ ہے، مدبر صرف اللہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب وہ الہ کہتے تھے، انہیں جب ان کو الہ کہا جاتا تھا تو الہ سے وہ مراد وہ لیتے تھے جو ہمارے آج کل کے مشرکین کے زمانے میں لفظ سید سے مراد لیتے ہیں، یہ سید ہے، یہ فلاں کام کرے گا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس آئے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں کلمہ توحید کی دعوت دی جو کہ لا الہ الا اللہ پر مشتمل ہے، یعنی وہ توحید جس توحید کی انہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت دی وہ لا الہ الا اللہ کا معنی ہے، یعنی نہیں ہے کوئی معبود برحق اللہ عز و جل کے بغیر۔ ان کو علم تھا کہ اس کا معنی جو ہے وہ ہے لا معبود حق الا اللہ عز و جل۔ ان کو معلوم تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو لا الہ الا اللہ کہتے ہیں اس کا معنی ہے کہ لا معبود بحق الا اللہ، کہ معبود برحق نہیں ہے کوئی اللہ کے بغیر۔ ان کو معلوم تھا
کہ لا الہ الا اللہ کا معنی لا خالق الا اللہ نہیں ہے، ان کو معلوم تھا کہ لا الہ الا اللہ کا معنی لا رازق الا اللہ نہیں ہے، ان کو معلوم تھا کہ لا الہ الا اللہ کا معنی لا مدبر الا اللہ نہیں ہے، ان کو معلوم تھا کہ لا الہ الا اللہ کا معنی لا قادر علی الاختراع الا اللہ نہیں تھا، جیسے کہ بہت سے فلسفی لوگ کہتے ہیں، تو ایسا وہ نہیں کہتے تھے، ان کو معلوم تھا کہ اس کا یہ معنی نہیں ہے، یعنی وہ جانتے تھے کہ لا الہ کا جو معنی ہے وہ ہے لا معبود بحق الا اللہ، وہ لا خالق ولا رازق ولا مدبر ولا قادر الاختراع اس کا معنی نہیں کرتے تھے، کیونکہ مشرکین جانتے تھے کہ الہ کے معنی جو ہے وہ معبود ہے، اسی لیے انہوں نے لا الہ الا اللہ جس کے معنی لا معبود حق الا اللہ ہے اس کا انکار کیا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان هذا لشیء عجاب وانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا على آلهتكم ان هذا لشیء یراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة ان هذا الا اختلاق۔ سورۃ الصاد آیت نمبر 5 سے 7، سورۃ الصاد آیت نمبر 5 سے 7، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے بارے میں کہ انہوں نے کہا اجعل الآلہۃ الہ واحدہ، کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آلہہ کو ایک ہی معبود بنایا؟ آلہہ یہ جمع ہے الہ کی، اجعل الآلہۃ جعل فعل ہے اور اس میں فاعل ضمیر مستتر تقدیر ہوا، اور الآلہۃ مفعول بہ، کیا معبودوں کو بنایا؟ الہ واحدہ یہ دوسرا مفعول ہے، الہ موصوف اور واحدن صفت، یعنی ایک ہی معبود بنایا، کیا سارے معبودوں کو اس نے ایک ہی کر دیا؟ ان هذا لشیء عجاب، یہ تو عجیب چیز ہے۔ وانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا على آلهتكم، اور ان میں جو سرگنا تھے، لوگ تھے، وہ کیا ہے، وہ چلے، وہ کہنے لگے ان امشوا چلو، واصبروا چلتے رہو، واصبروا علی آلہتکم اور تم اپنے ان معبودوں پہ ڈٹے رہو، واصبروا علی آلہتکم، واصبروا علی آلہتکم، واصبروا صبر یصبر مانے صبر کرنا، علی آلہتکم، علی حرف جر ہے، آلہہ یہ مجرور مضاف اور کم مضاف الیہ، مانا ہوں گے واصبروا علی آلہتکم اور ڈٹے رہو اپنے معبودوں پر، چلتے رہو، ان هذا لشیء یراد، یہ تو ایک عجیب سی چیز ہے جس کو مراد لیا جا رہا ہے، ما سمعنا بهذا فی الملۃ الآخرہ، وہ کہنے لگے ما سمعنا بهذا، ہم نے یہ بات سنی ہی نہیں، یہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ہم نے اس بات کو سنا ہی نہیں، فی الملۃ الآخرہ کسی دوسرے دین میں، ان هذا الا اختلاق، یہ تو بس فطور ہے، گویا کہ انہوں نے انکار جو کیا وہ انہوں نے توحید الوہیت کا کیا، نہ کہ توحید ربوبیت یا توحید الاسماء والصفات کا، یا نہ کہ اس بات کا کہ اللہ جو ہے وہ خالق نہیں، اللہ مالک نہیں، اللہ رازق نہیں، بلکہ اس چیز کو وہ مانتے تھے، اس کا انہوں نے انکار نہیں کیا۔ انکار جو انہوں نے کیا، انکار انہوں نے کیا توحید الوہیت کا، وہ الوہیت میں اللہ رب العالمین کو ایک نہیں مانتے تھے، وہ الوہیت میں اللہ رب العالمین کے ساتھ اوروں کو بھی شریک کرتے تھے۔
شیخ الاسلام محمد عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ یہاں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مشرکین مکہ لا الہ الا اللہ سے جو مراد لیتے تھے، لا مدبر ولا خالق الا اللہ نہیں مراد لیتے تھے، بلکہ وہ پہچانتے تھے اس بات کو کہ یہ حق ہے۔ ان کا جو مقصد تھا، ان کا مقصد اس بات کا انکار تھا کہ لا معبود حق الا اللہ، اور اسی سے دعوت کا آغاز ہوا، اسی سے دعوت کا آغاز ہوا، اور مؤلف رحمہ اللہ نے اسی سے شروع کیا اور پھر اس کو دوبارہ دہرایا۔ یہ کیوں کہا شیخ رحمہ اللہ نے کہ وہی معنی لا الہ الا اللہ؟ یہ تاکید کے طور پر، اور یہ اس لیے فرمایا تاکہ اس سے رد کریں اس شخص پر، ان لوگوں پر جو یہ کہتے ہیں کہ ہم فرشتوں کی عبادت نہیں کرتے یا دیگر لوگوں کی عبادت نہیں کرتے مگر اس وجہ سے کہ وہ ہم کو اللہ رب العالمین کے قریب کریں۔ ہمیں یہ اعتقاد نہیں کہ وہ پیدا کرتے ہیں یا وہ رزق دیتے ہیں۔ گویا کہ یہ جو کلمہ ہے وہی معنی لا الہ الا اللہ، یہ پہلی والی جو تفصیل شیخ رحمہ اللہ نے بیان کی، یہ اسی کی تاکید ہے اور اسی کی تعیین اور اسی کی توضیح ہے۔ یہاں پر شیخ رحمہ اللہ جو اہم بات بتانا چاہتے ہیں وہ یہ کہ مشرکین مکہ لا الہ الا اللہ کے معنی کو اچھی طرح جانتے تھے۔ وہ لا الہ الا اللہ کے معنی کو اچھی طرح جانتے تھے، اور یہ کہ لا الہ الا اللہ کا معنی صرف لفظ نہیں ہے بلکہ اس کا معنی جو ہے وہ معبودان باطلہ کا انکار ہے۔ اسی لیے تو انہوں نے انکار کیا، حالانکہ وہ اللہ رب العالمین کے خالق اور مالک ہونے کا اور رازق ہونے کا انکار نہیں کرتے تھے۔ انکار جو تھا وہ تھا صرف معبود برحق ہونے کا، کہ معبود برحق نہیں ہے اللہ رب العالمین۔ وہ اللہ رب العالمین کو معبود برحق نہیں مانتے تھے۔ اور یہ لفظ جو ہے لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ جو ہے اس کلمے کا معنی جو ہے وہ مراد ہے یہاں پر، یعنی مشرکین اس کلمے کے معنی کے منکر تھے، صرف لفظ کے نہیں۔ جاہل کفار جو تھے وہ جانتے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مراد اس کلمے سے کیا ہے، اور یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کلمے سے یہ چاہتے ہیں کہ افراد اللہ تعالی بالتعلق بہ، کہ اللہ رب العالمین کو تعلق میں اکیلا جاننا، تعلق میں اللہ رب العالمین کو اکیلا جاننا، اور اللہ رب العالمین کے علاوہ جن کی عبادت کی جاتی ہے ان کا انکار اور ان سے براءت۔ تعلق جس قسم کا بھی ہو، تعلق اللہ تعالی سے جس قسم کا بھی ہو، وہ سارا تعلق، ان سارے تعلقات میں اللہ رب العالمین کو ایک جاننا، یہ توحید تھا، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مراد تھی۔ یہاں جیسے کہتے ہیں ہوا افراد اللہ، یعنی توحید جو ہے، توحید کیا ہے؟ افراد اللہ بخصائصہ، افراد اللہ تعالی بخصائصہ، اللہ تعالی کو اپنے خصائص میں منفرد سمجھنا، اللہ تعالی کو اپنے خصائص میں جو اللہ رب العالمین کی خصوصیات ہیں، ان خصوصیات میں اللہ رب العالمین کو ایک جاننا، یہ ہے توحید، یہ ہے توحید الوہیت۔ یہاں پہ شیخ نے فرمایا ہوا افراد اللہ تعالی بالتعلق بہ، اللہ تعالی کو ایک جاننا تعلقات میں، اللہ رب العالمین کو ایک جاننا تعلقات میں، یعنی بندے کے جو اللہ رب العالمین سے تعلقات ہیں ان تعلقات میں اللہ رب العالمین کو ایک جاننا، چاہے وہ ربوبیت کا تعلق ہو،
چاہے وہ الوہیت کا تعلق ہو، چاہے اسماء و صفات کا تعلق ہو، یا اللہ رب العالمین کے افعال مبارکہ کا تعلق ہو، ان ساری چیزوں میں اللہ رب العالمین کو ایک جاننا۔ اور کفار جو ہے، جاہل کفار، وہ جانتے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مراد اس کلمے سے کیا ہے، وہ اللہ رب العالمین کو تعلقات میں اکیلا جاننا، اور اللہ رب العالمین کے علاوہ جو دیگر لوگ ہیں ان دیگر لوگوں کی عبادت سے انکار کرنا اور براءت کرنا۔ یہ مراد تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ یہ چیز جاہل کفار بھی جانتے تھے، کیونکہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کہا لا الہ الا اللہ کہو، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کہا تم لا الہ الا اللہ کہو، تو انہوں نے کیا کہا، اجعل الآلہۃ الہ واحدہ، اجعل الآلہۃ الہ واحدہ، کیا نبی علیہ السلام نے سارے معبودوں کو ایک کر دیا؟ ان ھذا لشیء عجاب، یہ عجیب چیز ہے۔ تو گویا کہ کفار میں سے جاہل لوگ، ان کے علماء کی بات نہیں، بلکہ کفار کے جہلا، جو جاہل لوگ تھے، وہ بھی اس حقیقت کو جانتے تھے کہ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے۔ وہ بھی سمجھتے تھے کہ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے۔ انہیں بھی معلوم تھا کہ لا الہ الا اللہ کا معنی ہے اللہ رب العالمین کو تعلقات میں اکیلا جاننا، اللہ رب العالمین کو اپنی خصائص میں اکیلا جاننا، اللہ رب العالمین کو عبودیت میں اکیلا جاننا، اللہ رب العالمین کو عبادت میں اکیلا جاننا، یہ مراد ہے لا الہ الا اللہ کی۔ شیخ فرماتے ہیں فالعجب ممن یدعی الاسلام، تعجب اس شخص سے ہے جو اسلام کا دعویٰ تو کرتا ہے، وَهُوَ لَا يَعْرِفْ مِن تفسیر هذه الکلمہ، لیکن وہ نہیں پہچانتا اس کلمے کی تفسیر، ما عرفہ جحال الکفار، وہ تفسیر جو تفسیر جاہل کفار بھی جانتے تھے۔ کہتے ہیں اس پہ تعجب ہے کہ آج کسی سے آپ پوچھے لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے، وہ کہتا ہے لا خالق الا اللہ، لا مدبر الا اللہ، لا موجود الا اللہ، لا بہت سی باتیں کہتے ہیں۔ تو تعجب، کہتے ہیں شیخ رحمۃ اللہ علیہ، تعجب اس بات پر ہے کہ آج کا مسلمان، اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والا، لا الہ الا اللہ کے اوراد پڑھنے والا، لا الہ الا اللہ کو بار بار پڑھنے والا، وہ لا الہ الا اللہ کے معنی سے غافل ہے، جبکہ مشرکین مکہ میں جو جاہل ترین شخص تھا وہ بھی اس بات کو جانتا تھا کہ لا الہ الا اللہ کے معنی یہ ہے کہ معبود نہیں، عبادت کے لائق کوئی نہیں اللہ کے بغیر۔ کہتے ہیں شیخ رحمۃ اللہ علیہ، بلکہ آج کا مسلمان اس کلمے کا جو دعوے دار ہے، جو یہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، اس کا خیال ہے بس اس کلمے کے صرف حروف کافی ہیں، اعتقاد وغیرہ کچھ نہیں، ان کلمات کا صرف ورد کرنا کافی ہے، اور ان کلمات کا اعتقاد وغیرہ کچھ بھی نہیں، اس کے معنی کا دل سے جو ہے اعتقاد رکھنا یہ کوئی مطلوب نہیں۔ کہتے ہیں بلکہ کوئی اگر زیادہ سے زیادہ ان میں سے آدمی، تو وہ کیا کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ خالق نہیں ہے، رازق نہیں ہے، مدبر نہیں ہے اللہ کے بغیر۔ تو فرماتے ہیں شیخ کہ اس شخص میں خیر نہیں، اس شخص میں کوئی بھلائی نہیں کہ جس شخص کے مقابلے میں مشرکین مکہ لا الہ الا اللہ کا معنی زیادہ جانتے تھے۔
آج اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. ھذا وصلی اللہ وسلم علی